جب ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے، اس کا مطلب کہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے، اس کا مطلب بے روزگاری، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا، روپیہ گرے گا، مہنگائی بڑھے گی۔ پالیسی سٹیٹمنٹ دے دی۔ وزیر اعظم نے قوم سے خطاب میں کہا کیا فرانسیسی سفیر کو واپس بھیجنے سے نبی اکرم کی شان میں گستاخی رک جائے گی؟ انہوں نے کہا میں یورپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اگر ہم ایک ملک سے تعلقات توڑیں گے، پوری یورپی یونین سے تعلقات توڑنے پڑیں گے، اس سے نقصان پاکستان کا ہی ہوگا۔ پاکستان ان ممالک کو ایکسپورٹ کرتا ہے، ہماری معیشت ابھی اپنے پیروں پہ کھڑی ہونا شروع ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں جب ایکسپورٹ رکیں گی تو لوگ بے روزگار ہونا شروع ہو جائیں گے، تو الٹیمیٹلی نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑے گا۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی نقطہ اٹھایا کہ دیگر ممالک، دیگر مسلمان ممالک اس پر کیوں احتجاج کرتے ہمیں نظر نہیں آ رہے، یا وہ کیوں اپنے سفیر واپس نہیں بھیج رہے۔ اس کا دائمی طور پر حل کیا ہے؟ وزیر اعظم نے یہ سوالات اٹھائے، وزیر اعظم نے کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ میں مغرب کو جانتا ہوں، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ کریں گے، اگر ہم یہ کریں پاکستان، تو اس کے بعد کسی اور یورپین ملک میں یہی ہوگا، آزادی کے رائے پہ نام پہ۔ وہاں انہوں نے یہ ایک آزادی رائے کا ایشو بنایا ہوا ہے، اس کے نام پہ وہ کہیں گے اچھا آزادی رائے کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا، ہم بھی یہ کر رہے ہیں، وہ بھی کوئی گستاخی کریں گے، کیا پھر اس کے ایمبیسڈر کو بھی ہم واپس بھیجیں گے؟ جی ناظرین، اس کے علاوہ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ بھارت کی جانب سے پاکستان میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھارت نے فیک نیوز ویب سائٹس کے ذریعے پاکستان میں مس انفارمیشن پھیلائی۔ 600 ویب سائٹس ہیں جنہوں نے تقریباً 70% ٹویٹس کی ہیں، اور وہ ساری پاکستان کے خلاف ہیں۔ سول وار کے ٹرینڈ چلائے گئے پاکستان کے خلاف۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیاسی جماعتیں جو ایک مذہبی جماعت کا ساتھ دے رہی ہیں، وہ ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ملک میں جو ہے مذہب کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آج اس پر بات کریں گے کہ بھارت کی جانب سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو پاکستان ایک بڑا سینسٹیو معاملے سے گزر رہا ہے، بڑا سینسٹیو ایشو ہے جس کو ڈیل کر رہا ہے، تو ایسے میں مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا پہ پابندی ہے، اس وجہ سے یہ مس انفارمیشن زیادہ پھیلائی جا رہی ہے؟ کہ ہمارے اوپر 1-1.5 سال سے 5th جنریشن وار کا اٹیک ہوا ہے، اور جس میں انڈیا جو ہے وہ پیش ہے، چاہے وہ منی لانڈرنگ کی دیکھ لیں، افغانستان کے تھرو بلوچستان کے حالات دیکھ لیں، پاکستان میں ٹیررزم دیکھ لیں، ہر جگہ پر انڈیا از تھورلی انوالو، اور اس پہ وہ چھپا نہیں رہے ہیں، بیکاز دے آر ناٹ اسکیئرڈ فرام پاکستان، نہ ان کو دنیا کی کوئی پرواہ ہے۔ وہ اوپنلی ان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، ان کا جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر نریندر مودی، دے آل اوپنلی تھے ہم بلوچستان میں یہ کریں گے، ہم پاکستان کے حصے کریں گے، خدا نخواستہ پاکستان کو کمزور کریں گے، سیپریٹسٹ کی موومنٹ کی مدد کریں گے، تو بارڈر لیفٹ۔ اور یہ تو ایک بالکل یہ ایک بلیسنگ ڈسگائز ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ملک میں پہلے مولانا فضل الرحمان نے سب کچھ کیا، پھر پی ڈی ایم نے وہی نیریٹو پکڑا جو اینمی چاہتا ہے کہ پاکستان کی مسلح فوج اور عوام کو دور کر دو اور فوج کو کمزور کرو، اور پھر پاکستان کو خدا نہ خواستہ عراق، لیبیا، فلاں کی طرح قبضہ کر لیا جائے یا کمزور کر دیا جائے۔ بات یہ ہے کہ یہ ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہم نے رہنا ہے، ہمیں کیسے چلنا ہے، کیا دنیا کو ہم میسج دے رہے ہیں، کیا دنیا کو ہم پیغام دے رہے ہیں۔ اپنا سافٹ امیج بڑے مشکل سے پرائم منسٹر پاکستان نے بنایا تھا، وہ اس وقت جو FATF آپ کے جون میں ہونے والا ہے، اس پہ کیا اس کا امپیکٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو دنیا میں کیا امپیکٹ دیا ہے، فرانس کو جو کہہ رہے ہیں وزیر ان کو ایمبیسڈر کو ہٹا دیا جائے، بات فرانس کی نہیں ہے، اٹ یورپین یونین، 27 ملک ہیں، 27 کے 27 اگر پاکستان سے ایمبیسڈر بلا لیتے ہیں اور اپنے قرضے مانگنے لگ جاتے ہیں، تو ویئر ڈو وی گو؟ کیا یہ ہم کامیڈی آف نیشن میں اس طریقے سے ہم چل سکتے ہیں کہ اپنی مرضی کریں اور آپ کسی کے نان اسٹیٹ ایکٹرس کی آپ ڈکلیریشن لے لیں گے جی آپ یہ ملک میں کر دیں؟ عوام نے حکومت کو چنے، یہ حکومت کا فریضہ ہے کہ اس کو اچھے ایسے طریقے سے چلائے ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر۔ اب اس اسٹیج کے اوپر اب ایک تو ون تھنگ ہے یعنی کہ ایسا معاہدہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو امپلیمنٹ نہ ہو سکے۔ آئی ڈونٹ نو اندر وچ کنڈیشن یہ کیا گیا، کون سا پریشر تھا، اس کے بعد پھر ان کو کانفیڈنس دے کے اس کو ختم کیا جاتا، اور ساتھ ہی اگر پھر آپ نے ان کو اریسٹ کرنا تھا تو پھر دیر واز ویٹ ہوئی، آپ ڈسٹرکٹ تحصیل لیول پر پورے پاکستان میں آپ کی ایجنسیز ہیں، ان سے انفارمیشن لیتے، سب کو اریسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد بین کرتے ہیں۔ لیکن اب جو حالات ہیں، آئی تھنک دا بیسٹ آنسر از کہ ریٹ آف گورنمنٹ قائم کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ نیگوشیٹ کریں
ناٹ ود دس گروپ، کیونکہ اگر آپ نے ان کو بین کر دیا ہے تو پھر آپ کو ان سے نیگوشیٹ کرنا نہیں بنتا. لیکن ان کے باقی آپ کے مولانا فضل الرحمان کا گروپ ہے. مفتی منیب نے کل پورے ملک میں ایک ہڑتال کال دے دی. اہل سنت جو امیر ہیں ان سے بات کی جائے. آپ کے جو یہ آپ کے ہیں علماء کرام ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو سب کو بلائیں، مذاکرات کیے جائیں، دونوں چیز کریں. کیرٹ اینڈ اسٹک بوتھ مسٹ بی گوئنگ دیئر. لیکن اس کو نارملائز کرنا چاہیے. یہ بہت خطرناک سچویشن ہے. اسی لیے امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں نہیں جا رہا. لیٹ می ٹیل یو کہ امریکہ افغانستان میں 200, 250, 300 القاعدہ کے لوگوں کو مارنے نہیں آیا تھا. They had grand designs. They had to come and sit on the mouth of Central Asia. انہوں نے چائنا کو مانیٹر کرنا، ایران کو اور پاکستان کے نیوکلیئر سیٹ کو، یہ سارا ان کا ڈیزائن ہے. اس لیے اس سٹیج پر ہمیں جتنی جلدی اس کو ڈیفیوز کریں، ورنہ جو دنیا کا نیریٹو ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس آر ناٹ سیف، دے کین فال ان دا ہینڈ آف ریلیجیس ایکسٹریمسٹ، یہ اس کو تقویت ملتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کو کسی طریقے سے کنٹرول کریں، اس کو وائڈ اسپریڈ مت کرنے دیں. ورنہ انڈیا میں شادیانے بجائے جا رہے ہیں، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. پیسہ ان کا فنڈنگ ہے، فارن فنڈنگ بھی ان کو مل رہی ہے. ان کے لیڈر جو ہیں وہ بڑی بڑی 5 کروڑ کی گاڑیوں میں پھرتے ہیں اور اپنے عوام کو ٹول بنا کے ان کو استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک، میں جاننا چاہوں گا شمیم نقوی صاحب سے. نقوی صاحب، آج عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ سیاسی اور مذہبی جماعتیں مذہب کو غلط استعمال کر رہی ہیں. تو ہم نے کل دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان بھی ساتھ اس میں شامل ہو گئے، مفتی منیب کی بھی کال آ گئی. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو؟ میں خان صاحب کے اسٹیٹمنٹ سے پہلے مجھے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ یاد آتا ہے. وہ ہے صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ جب انہوں نے کی تو کفار مکہ کے ساتھ کی، اور جو لوگ تھے ان کے ساتھ ان کو اس صلح کے اوپر بہت زیادہ اعتراض ہے جو تاریخ پہ آیا. اس حد تک کہ کفار مکہ نے کہا کہ رسول اللہ سے ہم ایگریمنٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کر رہے، ہم ایک شخص اور نام لے کے رسول کا انہوں نے کہا ہم ان سے کر رہے، یہ کاٹ دیا جائے. تو وہ لفظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود رسول اللہ نے کاٹا. اور بہت سے شک ہے کہ آج یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ مسلمانوں کے انٹرسٹ کے خلاف ہے، لیکن رسول ہیں، انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا اس سے ہوا کیا کہ 1 سال بعد اتنی طاقت بڑھ چکی تھی مسلمانوں کی کہ کفار مکہ جو ہیں انہی نے خود جو ہے کہا کہ ہمیں امن چاہیے. سبق کیا سیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں تم اتنے طاقتور ہو جاؤ کہ دنیا تمہارا مذاق نہ اڑا سکے، دنیا تمہارے ساتھ کھیل نہ سکے. تم اپنے آپ کو اتنا برباد نہیں کرو کہ تم ان کا مقابلہ نہ کر سکو. ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. اپنی گاڑی جلا کے میں فرانس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا. ہمیں فرانس کا مقابلہ کرنا ہے اور اس سوچ کا مقابلہ کرنا ہے کہ وہ ہولوکاسٹ کو تو کہہ دیتے ہیں کہ اس کے اوپر بات نہ کی جائے، لیکن ہمارے ناموس رسالت جو ہم مسلمانوں کے دل کو بہت ٹھیس پہنچاتی ہے اس کے اوپر وہاں کے لوگ، وہاں کی حکومتیں نہیں کر رہی. وہاں کے لوگوں کو انہوں نے آزادی رائے کے تحت جو چاہتے ہیں کہہ دیں بھائی یہ نہیں ایسی، پھر ہولوکاسٹ میں بھی اجازت دے دو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 بلین مسلم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور دوسری چیز، یہ کام اگر ہم نے کرنا ہے تو ہم نے پہلے اتحاد امت مسلمہ میں جمع کرنا ہے. اس سے پاکستان کا اکیلے سے کام حل نہیں ہوگا. جو کام کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ تمام اسلامی ممالک کے پیج پہ آئیں، تمام ایک یونیفائیڈ اسٹینڈ لیں. وہ تمام جو یونیفائیڈ اسٹینڈ پوری اسلامی امت لے گی تب جو ہے یورپین یونین جو ہے وہ پریشرائز ہو سکتی ہے کہ ہاں اس سے کوئی مسئلہ ہے. اگر ٹریڈ بائیکاٹ کرنا ہے تو تمام مسلمان ممالک آفیشلی کریں کہ ہمیں یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. پیس میل ہم کریں گے تو جو بریگیڈیئر صاحب نے بات کہی ہے نہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں، اور جو ہمیں نقصانات اس کے پہنچیں گے وہ نہیں. دوسری، یہاں جو صورتحال ملک پاکستان میں ہے، دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا، محبت، عشق، رسول سب اپنی جگہ جائے اور اس کے اندر، لیکن جو لوگ جن سے گفتگو ہو رہی ہے، جو سڑک پہ آدمی اس وقت اظہار رائے کر رہا ہے، کیا وہ اس کے کانسیکوینسز سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا کہ یہ جو بات بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے.
یہ ہندوستان کی سازش ہے یا نہیں ہے، یا امریکہ کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے، یا یہ ہے کہ اس اقدامات کرنے سے پاکستان کتنی معاشی طور پہ کمزور ہوگا یا تکالیف میں آئے گا۔